نہیں میں پرجوتا صاحب I'll start with you. So کیا گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں؟ پہلے تو ذرا اپڈیٹ کریں. دیکھیں بہت شکریہ آپ نے فری موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے اگر خبروں کی بات کی جائے تو کل سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، کیونکہ سنگجانی تھانے میں ہمارے کچھ دوست اسی طرح سے مختلف درخواستیں لے کر گئے، تو وہاں پر پتہ چلا کہ مختلف لوگوں کو جو ہے نامینیٹ کیا جائے گا، جس میں میرا نام بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی ہوگا. اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ جو دن میں کنٹینر لگائے گئے تھے مختلف لوگوں کو روکا گیا تھا. میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر ایک دو جگہوں پر میں نے ایسے دیکھا کہ ٹرک جو راہ گزرنے والے تھے ان کو روک کر ان سے پیپر لے کر تو انہیں کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں، صرف اور صرف راستہ بند کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر سنگل ٹریک تھا جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں. تو وہ جا کر میں نے کھلوایا. پولیس کو میں نے پوچھا، وہاں پر ٹریفک والوں کو پوچھا، وہ مکرتے تھے کہ ہم نے نہیں کھڑا کیا. ٹرک کا ڈرائیور جو ہے اس نے آ کر بتا دیا کہ ہمیں رات سے روکا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں آپ کا قصور کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ روکے رہیں. صرف کیا کہ راستے میں لوگ جب آئیں گے تو 10-20 ہزار 30 ہزار گاڑیاں جب اکٹھی انٹر ہوتی ہیں تو پھر جب سنگل روڈ ہوتا ہے تو وہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے کہ کم سے کم لوگ پہنچ سکیں، اور ساتھ سے پہلے ہی ان کا پروگرام سارا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہے یہ کریں، کیونکہ ان کو یہی تھا کہ 7 تک ہم نے اجازت دی تو اس کے بعد ہم نے پھر شیلنگ کرنی، اور وہ آپ نے دیکھا. آپ کو پتا تو تھا کہ اجازت 7 بجے ہی ہے، تو آپ اس کو اس حساب سے ریپ اپ بھی کر سکتے تھے جب آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جلسے کو. دیکھیں یہ کوئی شادی کا کھانا تھا کہ آپ نے 8 یا 9 سے پہلے بند کرنا ہے، یا کسی کا جنریٹر استعمال ہوتا تھا. نہیں، رول اینڈ ریگولیشنز کس چیز کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جلسے کی اجازت نہیں دے تھے. اسلام آباد کے اندر 22 کو ہم نے کرنا تھا، آپ نے جان بوجھ کر کینسل کیا. اس وقت بھی موٹر وے بند کی، تمام راستے بند کیے، ہر چیز آپ نے کرفیو لگا دیا. کل آپ نے دیکھا از اٹ ایکسپیکٹڈ کہ ابھی آپ بھی گرفتار ہو؟ دیکھیں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم تو ہر روز جو ہے وہ انہی پروگرامز کے اندر ہوتے ہیں، اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، وہ تو کوئی نہیں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقع بالکل کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا کہ جناب آپ کے اوپر FIR جو ہے وہ درج ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے. پھر رات کو میں نے چیک کرایا، رات تک تو نہیں تھی، تو صبح شاید وہ پھر انہوں نے کر دی ہو یا ابھی شام کو کی ہو، کیونکہ جو ہے وہ میرے سامنے اس وقت تک FIR نہیں آئی. اچھا، نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس ملک کے اندر، ان ڈاکوں کے اوپر کوئی بات نہ کرے. جب کوئی ایک چوری کرتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک گناہ کیا جاتا ہے کہ اس چوری کو چھپانے کے لیے، اور وہی کیا جا رہا ہے. جلسہ جلوس کرنا ہمارا حق ہے. آئین کا آرٹیکل 16 بڑا واضح ہے کہ آپ کو وہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر کہا جاتا تھا کہ یہ 9 مئی والے ہیں جنہوں نے پہلے کیا، ان کو پھر اجازت نہیں. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جہاں پر ان کی حکومت تھی، یہ تو کہتے تھے نا کہ KP میں آپ نے پرامن کیا، وہاں پر آپ کی حکومت تھی. آپ نے کل دیکھا کہیں پر آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری طرف سے کہیں پر شیل برسائے گئے ہوں، لاٹھی چارج کیا گیا ہو، کہیں بم پھوڑا گیا ہو، کسی بلڈنگ کو آگ لگائی کی ہو، کوئی جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو پرامن جلسہ کر رہے تھے. اور جو سٹیٹمنٹس دی گئی، دیکھیں سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کو سیاست سے جو ہے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی اگر بات غلط ہے، اگر قاضی فائز صاحب بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اندر اس ملک کی عوام کو انصاف نہیں دے سکتے. CM کہ آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر نے معافی مانگی ہے ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر. بیرسٹر گوہر صاحب نے ان الفاظ کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو ہے اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی لینگویج کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کر لیا جائے کہ جو صحافی خاص طور پر ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ مسلسل ٹرولنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ ان کو ٹویٹ ملتے ہیں کہ آپ ٹویٹ کریں، آپ یہ نہیں. اس قسم کی دیکھیں بات یہ ہے کہ نو دیکھیں چیف منسٹر کو کھڑے ہو کر سٹیج کے اوپر آپ نے دیکھو نصر اللہ ملک صاحب بیٹھے ہوں. دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں، نصر اللہ ملک صاحب بیٹھے ہوں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی ان کو کہا ہو کوئی ٹویٹر کے اوپر کہا ہو. لیکن آپ دیکھیں کو اتنا ٹرول کر چکے ہیں آپ کے PTI کے ٹرولز، وہ آپ کو خود بتا دیں گے. وہ ہنس رہے ہیں، آپ کے ریناؤنڈ لوگ کرتے رہے ہیں ان کو. میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک صحافی کا کام، ایک تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ آپ نیوٹرل بات کریں تو کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا. نو ڈاؤٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو PMLN کو خاص طور پر کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ اگر آپ نیوٹرل بات کریں آپ کو کوئی ٹرول نہیں کرے گا، ہماری مرضی کے خلاف بات کریں گے تو ہم ٹرول کریں گے. نہیں دیکھ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل بات کریں. اگر جو ہے وہ صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جائے، نہیں نیوٹرل کا تعین جو وہ بندہ خود اس کے اندر اپنے اندر میرٹ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی کے اوپر آپ کرتے ہیں تو پھر دوسری کے اوپر اگر دوسری کی تعریفیں بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سمجھ آ جاتی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کو بھی نہیں کہنی چاہیے، بٹ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. I'll come to you ملک صاحب. بٹ حافظ حمداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ جو ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا ریزن ہے آپ کے خیال سے؟ ان لوگوں نے بہت زیادہ کل گڑبڑ کر دی، اب گرفتاریاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں ہر سیاسی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جلسہ کر سکے. ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. وہ اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہیں، وہ لاہور میں کرتے ہیں، وہ سندھ میں، جہاں بھی ملک میں. اگر یہ جمہوری ملک ہے، اگر اس ملک میں آئین اور قانون ہے،
اگر اس ملک میں عدالت کا کوئی احترام ہے یا آئین اور قانون کا کوئی احترام ہے، باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم آئین کے چمپین بھی ہے، قانون کے علمبردار بھی ہے، اور جمہوریت کے بھی چمپین بنے ہیں، اور سب آئین کو جانتے بھی ہے اور سمجھتے بھی ہے، سب نے پڑھا بھی ہے اور یاد بھی کیا ہے، زبانی یاد ہے، لیکن آئین پر عمل نہیں ہے۔ اب جلسہ کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کل مینار پاکستان میں جلسہ کیا، لاکھوں لوگ وہاں جمع تھے، بے شک میڈیا نے ایک لمحے کے لیے اس جلسے کو بھی نہیں دکھایا، لاکھوں لوگ اس میں شامل تھے۔ تو آپ نصر اللہ ملک صاحب شاید لاہور میں تھے، آپ ان سے پوچھئے کہ کتنا بڑا جلسہ تھا مینار پاکستان میں، ایک تاریخی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ تو یہ ستم ظریفی ہے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میڈیا سے۔ تو لہٰذا جلسہ ان کا حق ہے۔ جہاں تک گفتگو کی بات ہے، دیکھیے آپ بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کی، وہ چیف منسٹر ہے، وہ اسٹیٹ مین ہے، لہٰذا ان کو اپنی گفتگو کو احتیاط سے کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی گفتگو میں عدلیہ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ میں 2 ہفتے میں 2 ہفتے میں رہا نہ ہوئے تو میں رہا کروا دوں گا۔ کیسے کروائیں گے؟ بے شک 2 دن میں رہا ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے مریم نواز کو للکارا، وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، میں پٹھان ہوں، میں آ رہا ہوں، تو ایک ہی لفظ میں آپ نے پنجابی اور پٹھان کا وہ چیز بھی استعمال کیا، ایک نفرت کا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ میں بارات کے ساتھ آ رہا ہوں، کوئی شادی تو نہیں ہے، بارات تو شادیوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، ایک میدانی جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسے تو نفرت پھیلے گی۔ اور یہ جو آپ اس سے سب سے زیادہ نقصان آپ کی شخصیت کو اور آپ کی حیثیت کو پہنچے گی، اور جب آپ عدالت کو چیلنج کرتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان آپ کے لیڈر کو پہنچے گی، اس کی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو لہٰذا اس قسم کی گفتگو سے اعتراض کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ ادب کے ساتھ ریاستی مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاستی مدینہ کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے اور ان کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، ان کی اذیت سے محفوظ ہوں۔ تو آپ زبان سے وہ الفاظ نہ نکالے، وہ الفاظ ادا نہ کرے جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے۔ تو اس لیے یہاں تک تو میں اس قسم کی زبان کا استعمال کرنا، کیونکہ پھر ایک ذمہ دار پوزیشن پہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، چیف منسٹر ہے، اس کو سوچ سمجھ کے تول کے بات کرنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ کرنا چاہیے، تاکہ لہجہ نرم ہو لیکن الفاظ تیر کی طرح ہو۔ تو یہ بنیادی جو معقولیت ہے وہ اس قسم کی الفاظ کی اور اس قسم کی تقریر کا تقاضا کرتا ہے جب انسان اس پوزیشن میں ہو۔ دوسری بات یہ، اگر فرض کریے الفاظ بہت بہترین تھے تو پھر عمر ایوب کو اور بیرسٹر گوہر کو اس پر معذرت نہیں لینا چاہیے تھا۔ ابھی میں کسی اور چینل پہ تھا، وہاں میرے خیال میں آپ کی صحافت کا ذمہ دار تھا، میں نام بھول گیا اس کا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سلسلے میں بڑی بیٹھک کرنے والے ہیں میڈیا والے، ہم جو معذرت بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا ہے اور عمر ایوب صاحب نے کیا ہے اس پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، معذرت جس نے باتیں کی ہے وہ معذرت کرے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گفتگو اس قسم کی کرائسس کی حالت میں جو پی ٹی آئی کے لیے جو صورتحال ہے، ان حالات میں ابھی فرض کرے اگر آپ یہاں اچھی طریقے سے الفاظ استعمال کرتے، الفاظ ادا کرتے اور یہ اعلان کرتے کہ آئندہ ہمارا جلسہ پنجاب میں ہوگا اور مینار پاکستان میں ہوگا یا فیصل آباد میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا، تو آج لوگ جو آپ کے الفاظ کو بنیاد بنا کر آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، تو یہ جواز تو آپ نے مہیا کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محتاط کے بولنا چاہیے۔ رائٹ، نصر اللہ ملک صاحب، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پرووکیٹو قسم کی سپیچز ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا امید لگا ہے جو ایک ڈائلاگ کی امید تھی وہ ختم ہوئی ہے؟ جان کے پرووک کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی بنیادی سمجھنے والی ہے، حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، حافظ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام میں جو جملہ کہہ دیا یہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان جب پناہ مانگنا شروع ہو جائے کسی کی زبان کے شر سے تو اس سے بدبخت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاست وہاں آ گئی ہے کہ جہاں آپ اختلاف بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی نعیم بھائی بات کر رہے تھے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، نعیم صاحب کبھی ایسی بات نہیں کہتے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹویٹر کے اوپر کوئی ایک بھی رائے دینے کے بعد
یہ ہمارے مرے ہوئے والدین کو جتنی گالیاں دیتے ہیں خون کھول اٹھتا ہے. اور خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ حافظ حمداللہ صاحب کو ثالث بنا رہے, قرآن ہاتھ میں رکھے, جن کی لیڈرشپ اپنے حرام کی حلال کی کمائی کی گارنٹی دے, ہم بھی دینے کو تیار ہیں. ہم نے ان حکمرانوں سے کبھی ان کے سامنے جا کے کبھی ہاتھ پھیلایا ہو, ہم نے کبھی جا کے جھکے ہوئے ہوں, یا ہم نے کبھی امید رکھی ہو, تب بھی ہم گولی کھانے کو تیار ہوں گے. لیکن کیا ہوتا ہے, صبح سے لے کے شام تک لفافے لفافے. ایک وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا کہ جو اختلافی رائے رکھنے والا آدمی ہے اس کو اتنا ذلیل کرو, اتنی گالیاں دو کہ وہ اس پلیٹ فارم سے بھاگ جائے. میں چند دن پہلے ایک صاحب نے مجھے سعودی عرب سے فون کیا, انہوں نے کہا یار آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں کہا جی میں سرگودا کے رہنے والا ہوں. اس نے کہا بھائی جان شکر ہے میں نے آپ کو پتہ کر لیا, آج ہمیں اوورسیز کے گروپ میں کہا گیا تھا کہ آپ کو گالیاں دینی ہیں. تو مجھے لگا کہ آپ کی لینگویج سے مجھے لگتا تھا کہ آپ ہمارے علاقے کی رہنے والے ہیں, تو میں نے پھر سوچا کہ نہیں یار آپ کو گالی دینے سے پہلے آپ کو فون کر. یہ علی امین گنڈا پور سب اسی چیز کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کا کارکن خوش ہوتا ہے اس بات سے. آپ تصور کریں نا, ٹھیک ہے اس ملک میں کرپشن کیا کے پی کے میں نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. حافظ حمداللہ صاحب بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, کرپشن آپ کی سوسائٹی کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کو کرپشن نظر آئے گی صرف مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں. ملک صاحب اس وقت تو PTI پی ٹی آئی کی